جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا۔ تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ فتنے عام ہو جائیں، تمہارے علماء، اب تین باتیں حضور نے فرمائی ہیں، توجہ چاہنا، علماء بھی ہیں اور میں بھی ان کی برادری میں ہی ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں گا، جب علماء بددیانت ہو جائیں، حق بولنا چھوڑ دیں، تمہارے غنی جتنے بھی مالدار ہیں یہ بخیل ہو جائیں اور تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں، تین چیزیں میرے آقا نے فرمایا، جب علماء بددیانت ہو جائیں، تمہارے غنی امیر بخیل ہو جائیں، پیسے روک کر کے جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھنے لگے، اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے، اور تیسرے جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں تو اے مسلمان تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ قبر تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اوپر رہنے سے۔ حضور فرماتے زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے، اور اگر یہ تین چیزیں سلامت ہیں تو قبر سے اچھی زمین ہے، حضور نے فرمایا یہ تین چیزیں سلامت ہیں۔ اب وہ تین چیزیں تو سلامت نظر نہیں آ رہی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں حدیثیں، مفہومات حدیث عرض کر رہا ہوں، الفاظ حدیث تک کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا، فرماتے میرے آقا تم گزرو گے قبرستان کے پاس سے تو قبر کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس قدر تمہارے اوپر بلائیں آ چکی ہوں گی، اس قدر فتنے آ چکے ہوں گے، تم قبر والے کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس قبر میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ کیوں ایسا سوچو گے؟ اس لیے کہ وہ سیف چلا گیا، پہلے کے دور میں چلا گیا، ان فتنوں کو نہیں دیکھا، محفوظ چلا گیا۔ کورونا کے آنے سے پہلے، لاک ڈاؤن کے آنے سے پہلے تو یہی خیالات آ رہے تھے کہ جو پہلے جا چکے بیچارے عزت کے ساتھ گئے، یہ سب بلاؤں کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، محفوظ گئے ہیں۔ اب یہ سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ زمانہ اور سختی کے ساتھ آئے، اب ہمیں معلوم بھی نہیں اب موت کون سے بستر پہ آئے گی، کس طرح ریپ کر کے ڈالا جائے گا، کہاں کھود کر کے ہمیں پھینک دیا جائے گا، معلوم نہیں، لیکن ہم سے پہلے جو گئے وہ اچھے محفوظ چلے گئے۔ یہ چیز آپ کے ساتھ آئے گی، تم قبر کو دیکھ کر کے تمنا کرنے لگ جاؤ گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب ذرا میں آپ کو ان حالات کے بعد پوری روئے زمین پر کیا تبدیلیاں آئیں گی، دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی شخصی باتیں، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اب کائنات کی پوری زمین پر سیاست کو لے کر کے، حکومت کو لے کر کے، مال و دولت کو لے کر کے، دوسری قوموں کو لے کر کے کیا کیا حالات ہوں گے، یہ بھی میرے آقا نے سب بتا دیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزوں، مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائیں، دنیا کا آج تک کوئی بھی پریڈکشن دینے والا کوئی بھی اتنی باتیں نہیں بتا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صدی کے بعد ہونے والی بات کو بتا دیا، اور کئی چیزیں اس میں وقوع پذیر ہو گئی، حضور نے جو بیان کیا وہ ہو بھی گئی ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے بارے میں یہ فرمایا تم دیکھو گے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر سوائے حرمین طیبین کے یہود و نصارہ کی حکومت نہ ہو جائے۔ ہر ملک، ہر ریاست، ہر سیاست یہود و نصارہ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا یہ، اور ابھی میں سمجھتا ہوں تقریباً ہو چکا۔ جو بنام مسلمان دکھ رہے ہیں میرے عزیزوں وہ ڈمی پیس ہیں، وہ صرف ڈمی پیس ہیں، چاہے وہ سعودی کے بادشاہ ہوں، امارات کے بادشاہ ہوں، بحرین کے بادشاہ ہوں، یہ کٹ پتلی ہیں، ان کی ڈور تو امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ ان ممالک کو چلا رہے ہیں آج۔ کچھ بچے ہوں گے، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے بچے ہوں گے، لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر، ہاں حرمین طیبین کو چھوڑ کے
یہ میرے آقا نے فرمایا. حرمین طیبہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا پر یہ حکومت کر لیں گے اور یہ حکومت میں آ جائیں گے. اور اسی حکومت کے لیے تو یہ اتنا اتھل پتھل چل رہا ہے. یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ون ورلڈ آرڈر نام سے, نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے, یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میرے عزیزو, یہودی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف یہود کو ہے, باقی سارے لوگ غلام ہیں. وہ کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار, ہم اللہ کی پسند کی ہوئی جماعت ہیں. وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں ہم کو خاص مٹی سے بنایا گیا ہے, باقی سب کو کچرے سے بنایا گیا ہے. یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات. ہاں, یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ, یہود یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. تو یہ آج انہوں نے پوری دنیا میں بھی اپنے نام ایسے رائج کر دیے. جیولری, جیوز سے بن کر جیولری بن گئے, وہ گولڈ پر اپنا حق جتاتے ہیں. پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے, پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے. آج پوری دنیا میں اکنامک کے اور گولڈ کے ریٹ طے کرنا, اتارنا, چڑھانا یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں آج جس طرح سے یہ جمع کر کے ون ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں. ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حکومت رہے گی, ایک ہی شہر رہے گا, پوری دنیا ایک ہی حکومت چلے گی, ایک ہی سکہ چلے, ایک ہی لینگویج چلے. اس پر تو محنت چل رہی ہے. یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں کی تیاریاں ہیں. کورونا کے زمانے میں نے ایک میگزین دا اکنامسٹ, اس کے فرنٹ پیج پہ یہ دیکھا تھا ایوری تھنگ انڈر دا کنٹرول. فرنٹ پیج پہ یہ بھی ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے. دعویٰ کر رہے ہیں ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے. تمہیں بھی اب آگے چل کر کے یہی سب چیزیں غلام بنایا جائے گا, اور جیسے وہ کہیں اسی طرح سے تمہیں عمل کرنا ہوگا. تو یہ ون ورلڈ آرڈر کی تیاریاں. لیکن ڈرو مت مسلمان, میں ڈرانے کے لیے باتیں نہیں کرتا, ڈرانے کے لیے نہیں. یہ پورے کے پورے مل کر کے جو کر لیں, لیکن ہم مسلمان ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ہمارے لیے اللہ کافی ہے, کیا ہی بہترین وکیل ہے, کیا ہی بہترین مددگار ہے. ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کی امداد پر اور اس کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں. اس نے جگہ جگہ ہمیں جگہ کر کے بیان فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کروں گا. اللہ نے فرمایا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے. اللہ نے فرمایا ہم لکھ دیے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اگر ایمان کے ساتھ رہو گے بلند تم ہی رہو گے. مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے, انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے. اور یہ پہلی بار نہیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کر چکے, 3 بار ہو چکے, تیسری بار ہے, 2 بار آلریڈی کر چکے. نمرود کا زمانہ تھا, ایک نمرود ہے, بہت سارے نمرود آئے, اس میں ایک نمرود ایسا تھا جس نے خدا کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کر لیا تھا. اسے طاقت بہت زیادہ آ گئی, نشہ چڑھ گیا, تو اس نے سوچا ایک ہی چیز اب کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ سب انسان کنٹرول میں ہے. شیر سے لڑ لیتا تھا, جانوروں کو مار ڈالتا تھا, 100 لوگوں سے تنہا لڑتا تھا. نمرود جب اتنی طاقت کا غرور آ گیا تو اسے وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اب ایک ہی چیز بچ گئی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. وہ کیا ہے؟ موت. موت ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. ہاں ہم جب چاہیں تب مرنا چاہیے, نہیں چاہیں تو نہیں مرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو پا رہا ہے. کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ خدا دیتا ہے, اس کو ایک بار گرا دو, مار دو تو سارا کنٹرول میں آ جائے گا. اس بیوقوف نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ رہتا کہاں ہے؟ اس کے وزیروں نے کہا آسمانوں پر رہتا ہے. اس نے بلڈنگ بنانا شروع کر دیا, بہت بڑی بلڈنگ بنایا. ہو سکتا ہے اس وقت کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح ہو, بڑی عمارت بنائے. یہ اسرائیلی کتابوں میں موجود بات بتا رہا ہوں, میرے اسلامی روایات کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس نے بنایا اور پھر سارے لوگوں کو فوج کے طور پر تیار کیا. ون ورلڈ آرڈر وہاں پر بھی یہی تھا, سب کی لینگویج ایک, سکہ ایک, زبان سب کی ایک, سب پورے انسانوں کو جمع کر کے کہا طاقت بناؤ, طاقت بناؤ. کیوں؟ خدا سے لڑنا ہے.
اللہ سے لڑنا ہے، ایک بار اس کو ہم گرا دیں تو موت و حیات ہمارے کنٹرول میں ہوگی. ایک بار جنگ کرنا ہے، سب مل کے جنگ کریں گے. اور سب کو اس نے وعدہ بھی کیا تھا جو جو جنگ میں ساتھ دیں گے، کسی کو 1000 سال جینے دے دوں گا، کسی کو 50,000 سال دے دوں گا. یہ بڑے بڑے، جیسے ہمارا پرائم منسٹر وعدے کرتا ہے 15-15 لاکھ کے، اس طرح کے ہو سکتا ہے نمرود نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور سب بیچارے بیوقوف بن کر کے محنت کر رہے تھے. صبح سے شام تک بلڈنگ بنایا اور اوپر چڑھا. اور اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت، یہ انجیل کے بعض نسخوں کے متعلق عیسائی خود بیان کرتے ہیں اس چیز کو، اللہ نے فرمایا اپنے ایک فرشتے کو، اس کے کروڑوں فرشتے ہیں، کروڑوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہیں. ارے میاں بارش جو برستی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بارش اچانک دروازے کھول کے برسائی جاتی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں بارش کا ہر قطرہ ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے. فرشتوں کی تعداد کہاں سے تم اندازہ کر سکو گے؟ ہزاروں کروڑوں فرشتے اللہ کے ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ نے بلایا اور کہا اے فرشتے آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں، ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کیا ہے. فرشتے کو بھیجا، جا تو دنیا میں اس کی خبر لے آ، زمین سے اس کی خبر لے آ. فرشتہ اترا، صرف اپنے پر ہلایا اور چیخ مارا، ساری بلڈنگ زمین پر آ گئی اور سب کے سب تہس نہس ہو گئے. اور اوپر بیٹھا ہوا پیم بھی نیچے آ گیا. اب پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی نشانات نہیں. تو یہ ون ورلڈ آرڈر کا ایک بار کھیل چکے. وہ سوچتے ہیں کہ ٹرائی کیے تھے لیکن ناکام ہوئے تھے، سیکنڈ بار ٹرائی کرتے ہیں، اس لیے اب خلا میں جا رہے ہیں، اسپیس پہ جا رہے ہیں، ڈھونڈ کے آتے ہیں. چاند میں دکھتا ہے کہ خدا یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی اور اوپر جانے کی کوششیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فوج بنانا چاہیں، سب کو ملا کر کے ون لینگویج، ون کرنسی، ون ورلڈ آرڈر، یہ سب بنا لے. میرے عزیزو خدائی طاقت کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو اللہ کی طاقت کروڑوں درجے بھی میں مثال نہیں دے سکتا. تم اس کی پیدا کی ہوئے ایک محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی مقام، رب تبارک و تعالی وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. ہاں بندہ ہو کر کے اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. بات میری یہ چل رہی تھی، یہود و نصارہ پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے. اچھا ایک ان کی کمزوری میں بتاؤں، ویک پوائنٹ. میں نے یہودیوں کے متعلق کافی دنوں تک پڑھ کر کے ان کو دیکھا ہے. ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے، یہ مرنا نہیں چاہتے. ہاں اس سے ان کو ڈر بہت ہے. اور یہی چیز قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اس کے بیٹے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. لیکن وہ مرنا ہی نہیں چاہتے، ہرگز نہیں. بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں؟ زی 1000 سال، زی 1000 سال، 1000 سال جیو بھائی، 1000 سال جیو بھائی. جیتا کوئی نہیں ہے 100 سال بھی، لیکن سلام بھی ان کا یہی ہے 1000 سال جیو، 1000 سال. وہ حریص ہیں کس کے؟ جینے کے. مرنا نہیں چاہتے. اور وہ پوری ٹیکنالوجی آج یوز کر کے جو چیز نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ موت سے کوئی چھٹکارا مل جائے، ڈپلیکیٹ ہارٹ بن جائے، کچھ دوسرا اس کا یعنی الٹرنیٹ مل جائے کہ لائف اور بڑھائی جا سکے. لیکن اب تک نہیں کر سکے، اب تک نہیں کر سکے. ارے یہ لوگ روبوٹ تو بنا لیے لیکن اپنی سانسیں بڑھا نہیں سکے، اپنی سانسیں نہیں بڑھا سکے. کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے، میرے رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت مقرر آ جائے، ایک آن نہ پہلے آئے گی نہ ایک آن بعد میں آئے گی. وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم 1000 جتن کر لو اس سے نہیں بچ سکتے. اب ہمارا کانفیڈنس اس سے بھی بڑھ کر کے اس لیے ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا تھا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب رسول پاک بھی موت کے مرحلے سے گزر چکے، اب بچا کون ہے؟ اب بچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر موت نہیں دینا ہوتا تو اپنے محبوب کو نہیں دیتا، لیکن ان کو بھی موت کے مرحلے سے گزارا. اس کا مطلب ہے اب دنیا میں کوئی نہیں بچنا ہے. یہود و نصارہ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ موت سے بچ جائیں اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کریں. اب تمہیں ان کے درمیان رہ کر کیا کرنا چاہیے؟
وہ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں. اب یہ حالات جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو غلبہ میں لینے کے لیے 1000 جتن کر لیے. ابھی جو حالات ہیں کرنٹ ایشوز، اس میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی، عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب ظہور الملحمۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا، مدینے کو ویران کر دیا جائے گا. مدینے کو ویران کیا جائے گا. بیت المقدس یروشلم میں ہے، جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ، مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا. اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی. اب یہ بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں، یہ بڑی نشانیاں. وقت کافی گزرتا چلا گیا، اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی. اتنا طویل ہے، قیامت آ جائے گی. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ مدینے کو ویران کیا جائے گا، بیت المقدس کو آباد کیا جائے گا. ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں، اس کے بعد کیا کیا آنی ہیں. علامات قیامت. مدینہ جیسے ویران ہوگا ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ملحمۃ الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک، اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی. یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ کہاں ہوگی؟ یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے، وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا. ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملحمۃ الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یہ جنگ ختم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں، ٹرکی میں جو ہے. یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے. ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے، مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے. مسلمانی حکومت، اسلامی حکومت تو نہیں کہتے، کیونکہ ٹرکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں ہے، وہ سیکولر ہے. فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال نکلے گا. یہ دجال کیا ہے؟ اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزوں، خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے. ہمارے محبان گرامی بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے، اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے. اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں، اس پہ یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ابھی پڑھ ہی رہا ہوں. بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا ہی. یہ 5 چیزیں ہو گئی: مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور، ملحمۃ الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور. یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی. ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو. جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا، پے در پے آئیں گی. فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو، ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے. اتنی جلدی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے، ناک میں پانی چڑھانے جاتے، ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے. فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک کے بعد دیگرے فوراً ظاہر ہوں گے. اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ اس کے کئی معنی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں، عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں، جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں. وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے. مدینہ رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے. آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہاں، مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ان ظالموں نے چرس پہنچایا ہے، سب پہنچا دیا ہے. کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے، لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں. وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے. ہو سکتا ہے
اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے, ننگے پن کی طرح. بلکہ مجھے حیرت ہوئی آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام, ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو, ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں. عزیزان گرامی, یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو, ویل للعرب من شر قد اقترب. حضور فرماتے ہیں عرب کے لیے ہلاکت ہو, عرب کے لیے بربادی ہو, وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے. حضور فرماتے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں, شرک کی طرف جائیں گے. حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے میرے عزیزوں. وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے اسٹال لگائے جا رہے ہیں. بہت قریب ہم آ چکے ہیں, قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں. جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسی رونما ہو رہی ہیں اللہ کی پناہ. اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا, جو عرب شریف تھا. اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی. وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوں گی, نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی. سینما تھیٹر کھل گئے, بار بھی کھل گئے, شراب بھی آ جائے گی. شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے. وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی, اب کی نہیں رہی. پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی, اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی ہے. ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں, اس طرح کے زرخرید مولوی مل جاتے ہیں میرے عزیزوں جو بکے ہوئے ہوئے. ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے, وہ حق بیان نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف. انہوں نے علماء کو قید کیا ہے, اگر کسی عالم نے ممبر پر بیان کر دیا حق بات, دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا. یہ وہاں کے حالات ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے, جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اسرائیل جس کے متعلق وہ یہود, میں یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر. اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں. تو میں کہا میں نہیں بولتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں. یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق, یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے, نا حق قتل کرتے تھے. قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز. یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف. میرا مذہب ہی ہے, میری نماز ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا. مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں, اگر نہ بولوں تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے, ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی. ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے, لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں, یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا. وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی, گھوڑے باندھے گئے تھے. وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث, لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے. تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے. یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا. یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی. اسرائیل اب اپنی کیپٹل یروشلم کو بنایا, بیت المقدس کو امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا, بڑے بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا. آج تک یہ معمہ تھا, آج تک یہ جو ہے لا ينحل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ
پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو، لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دی، اپنا کیپٹل بنا دیا۔ اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے۔ وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے، زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے، اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے، تھرڈ ٹیمپل اس کو کہیں گے، یہ بنانا ہے، کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا۔ وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں۔ دجال کے انتظار میں ہیں یہودی، کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے۔ یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے، یہودیوں کے مذہب میں، عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ، لیکن ڈیفرنٹ ہے، سوچنے کی فکر کرنے کی طریقے الگ الگ ہے۔ یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، عیسائی بھی انتظار میں ہیں۔ بعض عیسائی، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کو پھانسی دے دی گئی، لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں، آرتھوڈکس ہیں، کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی، بائبل کی کتنی ہیں۔ بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہو جائے۔ حضور نے فرما بھی دیا ہے کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ دمشق میں آئیں گے، ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے۔ اب یہ بات کی باتیں ہیں، یہ علامات، اور تو یہاں بات تھی بیت المقدس کی آبادی، 2 لاکھ بستیاں ابھی یہودیوں نے بنائی، جہاں پر بینڈ تھا 2 لاکھ لوگوں کو بسا دیا، یہ آباد کرتے جا رہے ہیں، اور سارے 5 سٹار ہوٹل یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کی آبادی ہے۔ فرمایا گیا تھا جو حدیث میں کہ بیت المقدس آباد ہوگا، مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ سوچو آپ، یہ تو میں صرف گیس کر کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ورلڈ کی ہیں ان سب کا سینٹر انہیں اسرائیل میں بنانا ہے، یروشلم میں بنانا ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور 1 ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے سب اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائیں گے، سب کو وہ اپنا کرتا دھرتا اسی کو ماننا شروع کر دیں گے۔ بہرحال یہ وہاں کے ایک عالم نے بھی خود بیان کیا ہے، یہودی عالم نے، وہ ربی ہے، اس نے خود بیان کیا ہے، ابھی کی بات ہے، لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ اس نے خود ایک بیان دیا کہ ہمارے نیکسٹ پلان کیا کیا ہے۔ بہرحال اگر ہم بیان کریں تو کون سا قصور ہے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمت الکبریٰ ہے وہ کیا ہے؟ سنیں، ایک جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ، جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے، جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں، اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں۔ ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں، اس کو پڑھو، آپ تحقیق کرو، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا، یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف، لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے، اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں، اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اب سنو، اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمت الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، 1/3، 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے،
اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی۔ وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں، جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا۔ اسی لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو، میدان چھوڑ کے جانا نہیں، ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے۔ ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے۔ ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں، ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا، وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں، اب بچیں گے 2/3، 2/3۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے، شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ 1/3 بھاگ جائے، 1/3 قتل ہو جائے، کیسی آزمائش کا دن ہوگا، کیسے امتحان کا دن ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے، افضل شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں آخر میں وہ 1/3 جو تیسرے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا۔ یہ ملحمت الکبریٰ ہے، وقت ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمت الکبریٰ۔ اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے، فتح قسطنطنیہ ہوگا، اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں، اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا، ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا، اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول، قسم قسم کی مٹھائیاں، نعمتیں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اس کی جہنم کو لے لینا، وہ جو آگ دکھا رہا ہے اس کو لے لینا، اس لیے کہ وہ حقیقت میں نعمتیں ہوں گی اللہ کے پاس، اور اس کی جنت کو اگر تم نے قبول کر لیا تو تم حقیقی دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ وہ تمہیں کہے گا تم مان لو کہ میں خدا ہوں جس کے تم سجدے کرتے تھے، میں آسمانوں سے اتر آیا ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، تم مجھے سجدہ کرو، عبادت کرو۔ میں سمجھ نہیں پاتا آج بعض لوگ جو جھاڑ کے لیے جھک جاتے ہیں، پتھروں کے پاس جھک جاتے ہیں، چھوٹی سی بیماریوں میں اگر کوئی بابا پھک مارے اس کو خدا مان لیتے ہیں، پھر دجال کو پتہ نہیں کیا کیا مانیں گے انہوں، کیونکہ دجال بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا، یہ بڑی بڑی چیزیں۔ تو جو جاہل ہیں وہ جٹ والے باباؤں کو اللہ کا ولی بول دیتے ہیں، تو دجال کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے، کتنے القاب سے اسے نواز دیں گے کہ یہ تو اس کو پیر بنا لیں گے۔ ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوگی، بہت سارے ایمان چھوڑ دیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا، اور دجال لوگوں کی ایمان خرید رہا ہو۔ لیکن جو مخلص مومن ہے، جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان کے عجائبات پر ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے وہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالے گا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ دجال کا فتنہ جیسے ہی ختم ہوگا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، ان کی خوشبو سے وہ پگھل رہا ہوگا، ان کی خوشبو سے پگھل رہا ہوگا۔ 40 ہی دن دنیا میں وہ رہے گا لیکن فتنہ مچائے گا، بعض نے کہا ہے کہ 7 سال رہے گا، بہرحال لیکن بڑا فتنہ کرے گا، لوگوں کو بہکائے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی تیر سے مقام لد میں اسے ماریں گے۔ لد یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، وہاں اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعد اب جو خوشی کی بات ہے، قیامت سے پہلے اتنی باتیں علامات آپ نے سنی، سب میں ڈر ہی لگا، لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں صرف پرچم اسلام لہرائے گا،
जो अल्लाह का वादा है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, वो खुदा है जिसने अपने रसूल को भेजा दीन हक के साथ और हिदायत के साथ, इसलिए कि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब करके रहेगा। वो गलबा उस वक्त आएगा, और वो किसके हाथ से होगा? इमाम मेहदी के हाथ से होगा। इमाम मेहदी कौन है? मेरे आका फरमाते मेरी औलाद में एक अखीर जमाने में मेरा बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम से मुशाबे होगा। हजरत इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा। वो सादात में से होंगे, अहले बैत में से होंगे, और मदीने तैयबा में उनकी परवरिश होगी, और वो मक्का मुकर्रमा में आएंगे, और रमजान का महीना होगा। उस वक्त एक फौज आएगी हबशा की तरफ से या अफ्रीका की तरफ से, जो खाने काबा को ढाने की कोशिश करेगी, और उस वक्त मुसलमान घबराए हुए होंगे। सारे तवाफ़े काबा में रमजान का आखिरी अशरा गुजर रहा होगा, सब डर करके उस फौज से सहम चुके होंगे। इमाम मेहदी उठेंगे और अपने हाथ उठाकर दुआ करेंगे, अल्लाह जमीन को फाड़ देगा, वो पूरी फौज धंस जाएगी। अल्लाह खाने काबा की हिफाजत फरमाएगा इमाम मेहदी के जरिए। तब वहां पर मौजूद सारे लोग पहचान लेंगे कि ये इमाम मेहदी हैं। उससे पहले कोई भी झूठा मेहदी आए तो उसे पकड़ करके बाहर ले जाना, इसलिए कि इमाम मेहदी गली कूचे नुक्कड़ पर नहीं आएंगे, खाने काबा के पास, और वो भी जब खाने काबा की हिफाजत के लिए जरूरत होगी तब वो जाहिर होंगे, और उसके बाद सारे लोग उन्हें पहचानेंगे। लेकिन उसके बाद उनको भी कुछ लोग कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर मुल्क शाम चले आएंगे। दिमश्क में आप इमामत फरमा रहे होंगे, उसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। आपके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ेंगे। बनी इसराइल के नबी उम्मत मोहम्मदिया के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम मेहदी के साथ फिर जो गलबा इस्लाम होगा, इमाम मेहदी एक ऐसा दौर ले आएंगे। मेरे आका ने फरमाया तुम देखोगे अमन ऐसा होगा कि बकरी शेर के साथ चल रही होगी और भेड़िया बकरियों के साथ, लेकिन एक दूसरे पर कोई जुल्म नहीं करेगा। कोई भी दुनिया में दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और कोई भी दुनिया में खलत मलत नहीं करेगा, अमानत में खयानत नहीं करेगा, पूरी दुनिया को परचम इस्लाम लहराएगा। यहां तक कि हुजूर फरमाते हैं जो दीन हुजूर लेकर के आए थे खालिस उस दीन की तरफ इमाम मेहदी लेकर के जाएंगे। यानी सारे फिरके खत्म हो जाएंगे, सारी जमातें खत्म हो जाएंगी, सारे बातिल पीर मर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही झंडा लहराएगा, वो हक जमात का होगा, वो इमाम मेहदी के हाथों होगा। और उनकी अलामात आने से पहले जो बताई गई हैं, 2-3 बातें बताता हूं, 10 मिनट का है। इमाम मेहदी जिस रमजान में आएंगे या उससे पहले के अलामात में फरमाया गया, रमजान में तुम देखोगे चांद को ग्रहण लग चुका होगा 2 मरतबा, सूरज ग्रहण हो चुका होगा। एक ही रमजान में चांद को भी ग्रहण लगे, सूरज को भी ग्रहण लगे, और उसके बाद इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामात हैं। बहरहाल उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमात आएगी खुरासान से। खुरासान कहाँ है? ये अफगानिस्तान, ईरान और रशिया का कुछ हिस्सा, इसको खुरासान कहा जाता था। काले झंडे लेकर के वो लोग निकलेंगे और सीधे वो इमाम मेहदी के साथ आकर इलिया बैतुल मुकद्दस पर अपने परचम लहरा देंगे, और फिर अल्लाह का ये घर बैतुल मुकद्दस इस्लाम और मुसलमानों के लिए आजाद होगा। ये भी खुशखबरी है कि 40 साल का अमन और अमान का जमाना गुजरेगा, और उसके बाद इमाम मेहदी की वफात होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा में वफात पाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में आप दफन भी होंगे। आज भी मेरे आका के मज़ार अक़दस के पास एक जगह खाली है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है। ये क़यामत से पहले पड़ी निशानियां ये चंद हो गई। उसके बाद अब जो जाहिर होगा वो दाबतुल अर्द। इससे पहले रिवायात में इख्तिलाफ है, याजूज माजूज भी आकर के चले जाएंगे। याजूज माजूज एक जमात है, वो दज्जाल के जाहिर होने से पहले आएगी, और वो भी कौम फसाद मचाएगी, लेकिन उतना नहीं जितना दज्जाल मचाएगा। हाँ, लेकिन वो मारे भी कैसे जाएंगे? एक कीड़ा अल्लाह उनकी गर्दनों पे छोड़ देगा, शायद वो कोरोना ही गर्दन में ही आता है, थ्रोट इन्फेक्शन से ही आता है, और हदीस में मिलता है गर्दन में उनके कीड़ा छोड़ देगा, उसी कीड़े की वजह से पूरी याजूज माजूज कौम मर जाएगी, खत्म हो जाएगी।
یہ نشانی ختم ہو گئی. اب بچتی ہیں باتیں دو بڑی نشانیاں. ایک دابۃ الارض, ایک جانور نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی. اب وہ جو مسلمان ہوگا اور جو کافر ہوگا وہ علامتیں لگاتا چلا جائے گا. اب اس کے بعد کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا, کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا. اسی اسنا میں اچانک ایک دن ایسا آئے گا جب سورج پچھم سے نکل آئے گا. سورج آج کہاں سے نکل آتا ہے؟ ایسٹ سے, مشرق سے, لیکن اس وقت سورج مغرب سے نکل آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا دن وہاں جا کے ڈوبے گا, آدھا دن رہے گا پھر واپس اپنی منزل پر ہی جا کر ڈوبے گا. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے آخری دن ہے دنیا کا جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کوئی ایمان لائے تو ایمان نفع نہیں دے گا, کوئی اپنی برائیوں سے توبہ کرے تو اسے توبہ نفع نہیں دے گی. ان کے بعد یہ سارے مسلمان ایک کے بعد دیگر انتقال کرتے چلے جائیں گے. قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پہ نہیں آئے گی. یہ بھی ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے. اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. مسلمانوں پر, ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی. ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے, سب جا چکے ہوں گے. اب جو دنیا میں پھر سے کفر و شرک بڑھے گا, پھر برائیاں ہوں گی, تب پھر لوگ ایک دن ایسا ہوگا اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہوں گے. اور حدیث میں ملتا ہے کوئی درزی کپڑے کاٹ رہا ہے, کوئی دودھ دونے والا گائے کا دودھ نچوڑ رہا ہے, دودھ دو رہا ہے, اور کوئی جو ہے اپنی کھیتی باڑی میں کام کر رہا ہے, کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی. اچانک سور کے پھونکنے کی آواز آئے گی. یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سینگ کی شکل کی باجے کی طرح ہلکی 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 آواز آئے گی. اس کے بعد یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی, اتنی بڑھ جائے گی, اتنی بڑھ جائے گی کہ اچانک جو لوگ جس کام میں ہیں سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے. کینچی ہاتھ سے نکل جائے, پھاوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے, ماں اپنے بچے کو اچھال کر پھینک دے گی. یہ اچانک جو دن آئے گا پھر اللہ فرماتا القارعۃ ما القارعہ, دل دہلا دینے والی تو کیا جانے دل دہلانے والی. یہ سارے لوگ اس آواز کے سنتے ہی غش کھا کر گر پڑیں گے, سب مر جائیں گے. اب اس کے بعد چاند کو پھاڑ دیا جائے گا, سورج کو ٹکرا دیا جائے گا, ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے, زمین آسمان کا نظام ختم کر دیا جائے, زمین نکال دی جائے گی, قبروں میں جتنے سوئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا. اب یہ بعد کی بات ہے, اس سے پہلے یہ سب فنا ہو جائیں گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی انتقال کر جائے گا. سارے فرشتے, سارے ملائے اعلیٰ, سارے انبیاء, سارے رسل, سارے انسان سب فنا ہو جائیں گے. سورہ رحمان میں میرا مولا فرماتا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, صرف رب ذات باقی رہے گی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اور پھر انہیں کہا حکم ہوگا کہ تم سور پھونکو. اب دوبارہ وہ جب سور پھونکیں گے تب پھر جو ہے سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. وہ کیسے اٹھیں گے؟ اس میں میرے آقا نے فرمایا پوری روئے زمین پر سب سے پہلے اٹھنے والا میں اپنی قبر سے ہوں گا, اور میں اس حال میں اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا, دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں تشریف لائیں گے. یہاں تک کا تو میرا ٹاپک تھا علامات قیامت. اب اس کے بعد جو ہوگا وہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے, وہ خود ایک الگ ٹاپک ہے. وہاں کیا کیا ہونا ہے, حساب کس کا کیسا ہونا ہے, کس سے کیا کیا پوچھ ہوگی, پھر کسی اور وقت پہ ہم عرض کریں گے. لیکن اتنی بات ضرور ہے اے سنی مسلمانوں, یہ سارا قیامت کا منظر جو قائم ہوگا وہاں ہمارے لیے ایک امید کی بات ہوگی کہ اگر وہاں بولی کسی کی بولی جا رہی ہوگی تو صرف میرے آقا کی ہوگی, رسول پاک کی بولی جا رہی ہوگی. کیونکہ مختصراً یہ بات بتا دو, حساب کتاب کا دن ہے, انبیاء بھی ڈرے ہیں, رسول بھی ڈرے ہیں. کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم, قرآن کہتا بڑے بڑے فرشتے ایسے ہیں وہ شفاعت کرنے سے ڈر رہے ہوں گے. اللہ جسے اجازت دے گا وہی اس دن بات کرے گا, اور اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں. ساری قوم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پھرتی ہوگی اجازت لے کر سفارش کروانے کے لیے, اللہ کو ہم سے راضی کرا دو, اللہ کو ہم سے راضی کرا دو, حساب کتاب شروع کروا دو.
सबों ने मना किया, एक जात है मेरे आका की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आप फरमा रहे होंगे अना लहा अना लहा, कहेंगे और नबी ज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। मेरे आका की बारगाह में जब कौम आएगी तब फिर मेरे आका सजदा करेंगे और अल्लाह फरमाएगा ऐ मोहम्मद सर उठाओ, जिसके बारे में कहोगे कबूल किया जाएगा। हुजूर सिफारिश करेंगे। ये कयामत का मंजर है। अब जब जात इतनी बात मैंने बता दिया मेरे अजीजों कि हुजूर जब सर उठाने के लिए अल्लाह फरमा रहा है, तब इसके बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो मोमिनीन का बेड़ा पार भी होगा, क्योंकि मेरे आका उस वक्त तक राजी ना होंगे जब तक हर ईमान वाला हुजूर का उम्मती जन्नत में ना चला जाए। मेरे आका सिफारिश करेंगे। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी, इमाम इश्क व मोहब्बत ने यह फरमाया, पहले उनके बिरादर गिरामी का शेर तो सुन ले। इमाम ज़मन फरमाते हैं ये क़यामत का मंजर, अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट जन्नत में भेज दे, डायरेक्ट उठाकर कब्रों से दोज़ख में भी भेज दे, वो कादिर है। जिसको चाहे वो जानता है सबके अमाल, लेकिन वहां खड़ा किया जा रहा है। सब अंबिया के पास उन्हें घुमाया गया, मीज़ान अमल में तोला गया और हौज़े कौसर पर बुलाया गया, पुल सिरात से गुजारा गया। ये सारा मंजर इमाम ज़मन फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत इसलिए हो रही है, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं न बनी, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारी। और रसूल पाक ने फरमाया सारी इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम्हारी ये कैफियत नहीं आ पाती तो ऐसी इबादत करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा, ये ख्याल तो आ जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब वो शख्स जो सवालात कर रहा था उसने सारी चीज़ों को कहा सदक़त सदक़त, हाँ आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि कौन अजनबी है, खुद सवाल भी करता है और ख़ुद तस्दीक भी करता है। जवाब मिलने के बाद कहता हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। आखिर में उसने कहा मतस्साअतु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? उसके जवाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मख्फी अंदाज में इरशाद फरमाया जितना पूछने वाले को मालूम है उतना ही पूछे जाने वाले को भी। हाँ ये और बात है कि मैं उसकी अलामतें तुम्हें बता देता हूँ। फिर फरमाया जब तुम देखोगे कि औरत अपना सरदार जनने लग जाए, मतलब यह है कि माँ बाप पर लो बच्चे हुकूमत करने लग जाएं, और नंगे पैर चलने वाले नीच जात के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में फ़ख्र करने लग जाएं, बड़ी बड़ी इमारतों पर फ़ख्र करने लग जाएं, हुकूमतें और कुर्सियां उनके हाथों में आ जाएं। और फिर जब तुम देखो कि गाने बाजे की कसरत हो जाए, ये दूसरी अहादीस का मफ़हूम भी इसमें मैं आपके साथ रख रहा हूँ, ज़िना आम हो जाए, तब तुम इंतज़ार करो कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी। मेरे अजीज़ों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हम सब सुन रहे थे और वो अजनबी आया और सवालात किया और चला गया। हज़रत उमर कहते हैं मैं फ़ौरन मजलिस से उठकर बाहर गया कि उसको पकड़ करके पूछूं कि इतने अहम अहम सवालात कहाँ से लाया था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, इधर आओ उमर। वो कोई मुसाफिर नहीं था, वो जिब्राइल अमीन थे जो तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अताकुम जिब्राइल युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो तुम्हारा दीन सिखाने तुम्हें आए थे। बहरहाल ये हदीस जिब्राइल इसको कहते हैं। इसमें जो लफ्ज़ आया है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, यह हमारी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी का हिस्सा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था। सहाबा ने पूछा दुनिया की ताकतवर चीज़ों में बड़ी ताकत वाली चीज़ कौन सी है? तरतीबवार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोहा है, लोहा बहुत मजबूत चीज़ है। सहाबी ने पूछा क्या उससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? कहा हाँ उससे भी ज़्यादा अगर ताकत आग में है, क्योंकि आग लोहे को पिघला देती है।
پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے، وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں۔ ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوگی۔ یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا۔ میرے عزیزو یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں، یہ خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں، اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں، میاں وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنائے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوں اور دریا میں اگر سیلاب یا طوفان آ جائے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے، ان کی کشتی کو سل دیا، سنبھالا۔ جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا، یہ طاقت کیسے، یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا؟ کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے؟ میرے عزیزو یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی، وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اسی لیے میرے عزیزو ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی، اخلاص کی طاقت۔ آج تم کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے، قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا، لیکن شیطان نے آخر میں ایک جملہ یہ بھی کہا، مولا یہ جتنے بھی سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو بہکا تو دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا۔ اب اندازہ کرو کہ شیطان جس کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں باطل طریقے سے وقتی طور پر، وہ عاجز آ گیا تو پھر دنیا کی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں تمہارا کیا بگاڑ لیں گی؟ اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ۔ ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے۔ ہاں کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں
یہاں پر دنیا میں بھی سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے. آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی. ہاں دو میں سے ایک چیز ہوگی. جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں. یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے. یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے. اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں. قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں، عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی. ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں. ان کو جنت بھیج دیا جائے. دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو. وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. وہ بھی جنت میں چلے گئے. تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے. وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت و دوزخ کے لیے نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں. جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے. ایسا بھی کوئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو، بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کو بدلہ نہیں چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا. وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے. پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. وہ ایک جماعت ایسی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے. عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. اخلاص. بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا. اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا. اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی. اور باپ کو پتہ چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی. اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کا ہاتھ کٹ گیا. غصے میں تھا باپ، بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا. بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی. تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی. کئی دن تک اسی طرح گزر گئے. اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی. پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا.
شادی کی ڈیٹ قریب آئی، ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی، اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی۔ دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا، اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی۔ اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی، اے میری بندی ہاتھ نکال۔ اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا۔ پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ اخلاص کی دولت ہے۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اب تک کیا کیا ہے، اس کا بھی آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے۔ اگر اپنی زندگی میں آپ احتساب کریں، اپنا ہی محاسبہ کریں کہ میں جوانی سے لے کر اب تک جتنے کام کیا ہوں، کوئی کام ایسا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، 3 لوگ سفر پر تھے، 3 دوست تھے، یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے۔ ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئی، طوفانی بارش، اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی۔ غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے، ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں، ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی، ان کی قبر وہیں بننے والی۔ 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے، ختم ہے، لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا، اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا۔ تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی، ماں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس صرف ایک روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا۔ میرے گھر کے کئی بچے تھے، بچے بھی بھوکے تھے، لیکن میری ماں بوڑھی تھی، تو میں جب بھی گھر رات کو پہنچتا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا دیتا۔ اس دن ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا، ماں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی۔ بچے آ کر لپٹ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے کھانا، بھوک کی شدت ہے۔ میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گھر کے باہر اور اس روٹی کو چور کر دودھ میں اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا۔ میری بوڑھی ماں جو بھوکی تھی وہ پوری روٹی کھا گئی اور پورا شکم سیر ہو کر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی۔ اس رات کو میں بھی بھوکا رہا
میرے بچے بھی بھوکے رہے، ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا۔ اے رب ذوالجلال، میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے، خالص تجھے راضی کرنے کے لیے۔ مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ وہ دعا کر رہا تھا، چٹان تھوڑی کھسک گئی، اپنے آپ کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں۔ دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا۔ یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا۔ میرے عزیز و زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو، پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں، اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو۔ دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا۔ اس کی چچیری بہن تھی، چاچا کی بیٹی، عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے۔ ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شادی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، دونوں کھڑے ہوئے، گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی، میں بھی رونے لگا، اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے۔ مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں، خالص تیری رضا کی، کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا، مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں، تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے، تو اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی۔ تیسرا شخص تھا، وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا، اے رب ذوالجلال، تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا، میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا۔ ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا۔ میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے، اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا، بکری کو پالنے لگا، وہ مزدور آیا نہیں، وہ مزدور چلا گیا، مہینوں چلا گیا، بکری کو میں پالتا رہا، بکری نے بچے دی، بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے۔ اے رب ذوالجلال، تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان، کئی ہزار بکریاں بھر گئی، کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر۔ وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا، سب بکریاں رکھا۔ کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آئے اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ پوری تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک، میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے، اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی، اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں، تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا، صرف اور صرف تیرے انتظار میں، اور یہ ساری بکریاں تو لے جا۔ اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو، آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی، وہ مزدور لے گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے، مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا، وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا۔ کہتا نہیں مجھے یاد نہیں، اب میں پہچانتا بھی نہیں،
مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی، پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی، ان کا راستہ صاف ہوا۔ پتہ یہ چلا، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے میرے عزیزوں۔ میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں، مصیبتوں کی چٹانیں، ظلم کی چٹانیں، لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں۔ ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا، مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں؟ آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں، حرام کمائی گھر میں پڑی ہو تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی۔ اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے، کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں۔ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی۔ اخلاص، دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں، امام اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے، اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں، تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے۔ مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو، صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو، یعنی کسی نے یاد کرا دیا بس وہی بولے جاؤ۔ تمہارا دل کب کہہ رہا ہے، دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو؟ کچھ چیزیں خاص ہیں، صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے، اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے، یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے۔ کیا ہے صغیرہ کبیرہ؟ کچھ پتہ نہیں، مولوی صاحب نے سکھایا تھا۔ دل کا جب حضور نہیں، دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان اخلاص ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے، وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے۔ تکبیر اولا، امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے، جماعت تو دور کی بات ہے، چھوٹنا، پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک۔ 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے، ایک رکعت ہو گئی تھی، اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی، پیچھے جگہ ملی۔ وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے۔ 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا؟ ہوتا یہی ہے نا، وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے، گھر چلے گئے، گھر جا کر مغرب پڑھ لی۔ عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا، لوگ سوچیں گے۔ 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے، کہاں گئے تھے کہاں گئے؟ عشاء میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔
اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے، ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں۔ کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں۔ جا کر کے ملے کہ کیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں، اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے۔ میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی، پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے۔ کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو، واپس دوبارہ پڑھ لو، اعادہ کرو، اس لیے کہ 30 سال جو تو نے پابندی کی نمازوں کی، وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے، اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا۔ واقعی میرے عزیزوں، اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ، صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی اس سے ہمیں کیا غرض ہے۔ آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے۔ تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں، نشہ میں ہے، سنتوں سے دور ہے، اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا، میرے آقا اگر دیکھیں، میرے آقا کیا کہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے؟ اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہوں، تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی، دلیل کیا ہے۔ اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اتاروں، نہیں، اگر اخلاص والا ایک بندہ ہو تو پوری زمین کو زیر و زبر کر ڈالے گا۔ انقلاب ایک سے آتا ہے، ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو، ورنہ پھر کثرت سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو، ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے، تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے۔ اور میں تو شروع سے کہتا بھی تھا، آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی، شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے، کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا، کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا، اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آزاد رہو، کھل کر کے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے، اللہ کا نہیں۔